ہم جہاں رہتے ہیں کفار و مشرکین سے ہمارے معاملات ہیں، آپ تجارت کریں، اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھے ویوہار کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مومنین کو سائیڈ لگا دو اور ان کی طرف نظر بھی نہ کرو اور تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں یہ لوگ تو اچھے ہیں، یہ لوگوں کے ہاں یہ معاملہ اچھا ہے۔ میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا، میں نے فجر کے درس میں اس کو بیان بھی کیا تھا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین کی کسی چیز کو آپ تعریف میں بھی مت لو۔ مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں لے گئے وہ ایک عالم کی قبر تھی، وہ کھودی گئی، وہ لوگ جانتے تھے اس کو تو، لیکن وہاں وہ عالم نہیں تھا، ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی تھی قبر میں۔ تو حیرت میں آ گئے کہ اس عالم کی قبر میں لڑکی کیسے دفن ہو گئی، لوگ پریشان تھے۔ تو اتفاق سے وہاں ایک شخص جو حج پہ آیا تھا وہ لڑکی کو جانتا تھا، کہا یہ ہمارے علاقے کی، وہ جس ملک سے آیا تھا وہ کہتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پوری عیسائی لڑکی تھی، یہ کنورٹ ہوئی تھی، اسلام قبول کی تھی، لیکن اس کا پورا خاندان عیسائی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور کچھ دنوں پہلے یہ بیمار ہوئی، انتقال کر گئی، اس کو تو وہاں مرتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ یہاں کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے شبہ تو نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں، یقین ہے مجھے، پورا کا پورا یقین ہے۔ تو وہاں سب اور بھی دیگر علماء کو سب یہ باتیں پتہ چلی، تو پھر یہ بحث چڑھ گئی، تو پھر یہ عالم کہاں گیا جس کو دفن کیا گیا تھا، وہ عالم کہاں گیا؟ تو وہی جو حج پر آیا ہوا شخص تھا اس نے کہا میں اپنے ملک جاتا ہوں، چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوا دوں گا۔ تو یہ گیا اپنے ملک اور اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا جو عیسائی تھے، کہا کہ تمہاری بیٹی فلاں فلاں کا انتقال ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کے ایک قبرستان میں دیکھا ہے۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں، ہم نے تو اس کو اچھے آخری رسومات کے ساتھ اچھے طریقے سے دفن کیا اپنے قبرستان۔ تو یہ جو گئے ہوئے مسلمان تھے انہوں نے اصرار کیا کہ چلو تمہاری بیٹی تمہاری لڑکی کی قبر کھود کر دیکھا جائے، کیا تم نے جو دفن کیا وہ وہی ہے؟ جب وہ لوگ آئے اصرار کے بعد وہ قبر کھودی گئی جو عیسائی قبرستان میں تھا، تو قبر کھولنے کے بعد ایک حیرت انگیز منظر کہ وہ عالم یہاں لیٹا ہوا ہے عیسائی قبرستان میں، لاش بری طرح مسخ ہے، صحیح شکل نہیں ہے۔ لوگ دیکھ کر کے پہچان لیے کہ یہ مکہ میں جس کی قبر تھی وہ یہ ہیں، یہ کیسے شفٹنگ کون کرتا ہے، کیا ہوا کیا تھا؟ بہرحال قبریں جیسی تھی ویسی کر دی گئی واپس۔ لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آخر یہ ایسا کیسے ہوا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسلام سے محبت کرنے لگی، قرآن پڑھنے لگی تھی اور ایمان پہ انتقال ہوا، اس کا مکہ میں دفن ہو جانا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اعزازاً انعاماً جو ہے منتقل فرمایا ہو، لیکن یہ وہاں سے کیوں آیا مکہ سے؟ تو لوگ اس کے گھر گئے، اس کی بیوی تھی، بیوہ تھی، اس سے جا کر پوچھا تمہارے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر تہجد گزار تھا، نمازی تھا، پابند تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع یا کوئی ایسی چیز؟ کہا نہیں، وہ تو پابند آدمی تھا۔ کہا ہاں ایک چیز عورت بولتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، بیوہ خاتون کہتی ہے جب کبھی اس پر غسل واجب ہوتا میرے شوہر پر، جنابت کا غسل، تو یہ کہتا عیسائیوں کے مذہب میں اچھا ہے، ان کے ہاں غسل واجب نہیں ہے، ہمارے ہاں ٹھنڈیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے، بارشوں میں بھی، گرمیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ یہ بار بار ایک جملہ یہ کہتا تھا، عیسائیوں کے ہاں ان کے مذہب میں اچھا ہے، جنابت کا غسل واجب نہیں ہے۔ وہ خاتون کہتی مجھے یہ بات کھٹکتی تھی، دین مصطفیٰ میں رہ کر کے یہ اگر عیسائیت کی بات کیوں کرتا ہے؟ آج اس کا انجام سمجھ میں آیا۔ سارے علماء نے اس وقت یہ کہا یقیناً اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، صحابہ کی جو صفت تھی اس پر عمل کرو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
ہاں تمہارے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی ہے جو تمہیں دوسروں کی تعریف کرنی پڑے؟ الحمدللہ میرا دین کامل ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا دین ایسا کامل بلکہ اکمل ہے جس میں ایک شوشہ بھی نہیں چھوڑا گیا ہے. قیامت تک کے لیے دین ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے دیگر ادیان کو لاؤ، کچھ تو مدون بھی نہیں ہے، لکھے ہوئے بھی نہیں ہے، بس ایسی اندھا دھند چل رہے ہیں کئی دن. کچھ مذہب جو ہے صرف افواہوں پر چل رہے ہیں. کچھ مذہب ہیں جن کی کتابیں ہیں، جن کے ہاں لا ہیں، لیکن سب کو لا کر کے بتا دو، میں بتاؤں گا اسلام کے علاوہ کوئی کمپلیٹ ہے ہی نہیں، کمپلیٹ نہیں ہے. میرے عزیزو، جس کے پاس سب کچھ ہے اسے یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں. بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ صفت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ آپ کو ایک بار درد قولنج ہوا. درد قولنج جو ہوتا ہے یہ پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتی اور ایسی سخت درد کہ ہر چیز پھیکی لگنے لگ جائے، کڑوی لگنے لگ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ایک دن سے بیمار ایسا تھا کہ صرف نماز کے وقت میں وہ درد کم ہوتا، ظہر پڑا اس کے بعد پھر شدت کا درد، عصر پڑا پھر شدت کا درد، مغرب پڑا شدت کا درد. وہ لیٹے ہوئے تھے، علاج بھی چل رہا ہے. دوسرا دن گزر گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اس پیٹ کے درد سے جو ہے موت قریب آ جائے گی، اتنا سخت درد تھا. دوسرے دن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی جاننے والے آئے، کہا کہ حضور فلاں ایک صاحب ہے، وہ کوئی پنڈت تھا، کہا کہ وہ جڑی بوٹیاں کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں علاج وغیرہ کے لیے. اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. اس کے بعد کچھ صحابوں نے کہا کہ بہت درد ہے، شدت کا درد ہے، دیکھ لینے میں کیا ہے. اور وہ صاحب بھی آپ کے درشن کرنا چاہتے ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کچھ کہا نہیں، وہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے. وہ آئے جو صاحب جن کو یہ لوگ لے کر کے آئے، وہ آتے ہی اعلیٰ حضرت کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہاں درد ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 دن سے قولنج کا اتنا درد مجھے نہیں ہوا تھا جتنا اس کے ہاتھ رکھنے سے ہوا. اس کے ہاتھ رکھنے سے جو مجھے درد ہوا. یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہی ہے. اب میں زیادہ اس کو سمجھاؤں تو ہماری باتوں کو لے جا کر کے توڑ مروڑ کر کے میڈیا والے چلائیں گے. بہت سارے اسی کے آڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل میرے عزیزو، میں ان کے اعلیٰ ایمان کی بات کر رہا ہوں. اور آج کے پتہ نہیں کئی ایسے سیکولر لوگ ہیں جو کنیا بابا پیشاب بھی بیچے تو لینے چلے گئے. ہاں اس کے پاس لے کر لینے کے لیے بھاگ گئے. ارے ہاتھ رکھنے کو نہیں دیا اعلیٰ حضرت نے، ہاتھ رکھنے کو نہیں دیا اور تم پیشاب پینے چلے گئے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ الحمدللہ آج بھی ایمان کے ساتھ لوگ باقی ہیں. پیشاب کیا ہوا، اگر دودھ بھی پلائے تو ہم نہ پیئیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری شفا مدینہ طیبہ کے تاجدار کے قدموں میں موجود ہے. ہاں ہم وہاں کی مٹی بھی اٹھا کے کھا لیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، ایمان جو ہے جب راسخ ہو جاتا ہے تب بندہ ان تمام معاملات کو سمجھتا ہے، ورنہ وہ بھینس کی طرح ہر جگہ منہ مارتا رہتا ہے. ہاں ادھر بھی کھا لیا، ادھر بھی کھا لیا، ادھر بھی. جس کو کہا گیا ہے کہ رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، رات میں لکڑیاں جمع، وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ٹوکرا لیتا ہے اور ٹکڑے جمع کرتا رہتا ہے لکڑی، اور صبح پتہ چلتا ہے کتنے گوبر کے ٹکڑے جمع کیا ہے، کتنے پتھر ہیں، کتنی لکڑیاں ہیں، کتنا لوہا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ سب جمع کر لیا تھا ٹوکرے میں. کیوں؟ اندھیرا تھا. اسی لیے کہتے ہیں عشق رسول کا اجالا ہو تو تمہارے ٹوکرے میں کوئی ٹکڑا گوبر کا نہیں آئے گا. جو جمع کرو گے وہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہی جمع کرو گے.